سورۃ النبأ کے 5ویں حصے کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت نمبر 31 سے لے کے 37 تک، یہ 6 آیتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ کیا۔ جو مومنین ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کون کون سے انعام و کرام رکھے ہیں، کن کن نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا جنت میں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو چلیے ہم جو ہے وہ اس حصے کی تلاوت کرتے ہیں۔ آواز کلیئر آ رہی؟ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ یہ 6 آیتیں۔ ان للمتقین مفازا، بے شک للمتقین، متقین کے لیے، اہل تقوی کے لیے، مفازن کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیونکہ مفازن میں 2 زبر کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، عظمت کے لیے، چھوٹی کامیابی نہیں۔ مفازن بڑی کامیابی، کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں۔ متقین کون لوگ ہیں؟ بنیادی طور پر تو وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، جن کو اپنی برائیاں چبھتی ہیں، جس شخص کو اپنی خطاؤں سے تکلیف ہوتی ہے، جو شخص اپنی خامیوں پہ نادم اور شرمسار ہے اور خود کو چینج کرنا چاہتا ہے، وہ متقی انسان ہوتا ہے۔ لیکن وہ چینج کرنا چاہے اکارڈنگ ٹو شریعہ۔ دیکھیں نا، آج دنیا میں بڑی پھسلن ہے، قدم قدم پہ انسان پھسل رہا ہے، گناہ کے مواقع اور اپرچونٹیز جو ہیں وہ انسان کے قدموں میں گری ہوئی ہیں، پڑی ہوئی ہیں، قدم قدم پہ انسان پھسل رہا ہے۔ تو متقی وہ ہوا نا کہ جو اس پھسلن کے دور میں قدم جما جما کے چلے، قدم پھونک پھونک کے چلتا ہے اور اپنے دامن کو سمیٹے ہوئے۔ تو یہاں پہ متقین کا لفظ بولا گیا، یہ متقین کا لفظ اصل میں جو پیچھے جو لوگ کافر تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، ان کے مقابلے میں، یعنی کنٹراسٹ ہوا نا۔ تو اس لیے پھر یہاں متقین بمانہ مومنین ہوگا کہ جو آخرت کو ماننے والے،
تو تقوی کی ذرا اس کے اندر مکس کریں اس تقوی کو، تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف ان کو گناہوں سے روکے ہوئے. جس طرح سورۃ نازیات میں آتا ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو برائیوں سے روک لیا. ڈر کیا گیا کہ آج اگر بھی اپنی منمانی کی زندگی گزاری تو کل کو کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے. تو اس ڈر سے اور اس خوف سے خود کو بچائے ہوئے یہ متقی انسان ہے. اور یہاں یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی کو مستقیم پہ رکھنے کے لیے، سیدھی رکھنے کے لیے خوف ایک بڑی بنیادی چیز ہے. آخرت کا خوف اور اللہ کا خوف. جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ ایک تو یہ کہ متقی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ چونکہ اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے تو اس کا دل شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس میں شیطان بستا ہے. جیسے فرمایا نا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو سیکنڈ سائیڈ کیا ہے؟ شیطان کی سائیڈ ہی ہے. تو شیطان اس کے ساتھ مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا قرین اور دوست بن جاتا ہے، اس کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. تو متقی وہ شخص جو خود کو بچائے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہے، دوسرا خود کو گناہوں سے بچاتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے کیا کہا؟ مفازن، کامیابی ہے. فوز سے ہے نا، مفاز مصدر ہے فوز سے. فوز کس کو کہتے ہیں؟ اب اردو میں بولتے ہیں فوز و فلاح. اور فوز ایسی فوز جو ہے کامیابی جو عام کامیابی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. عام کوئی کامیابی ہوتی ہے جس کو فلاح بھی کہتے ہیں، تو اس میں دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. یا تو انسان کسی بڑے نقصان سے بچ گیا ہوگا، یہ کامیاب ہو گیا. کیسے؟ اتنا بڑا لاس ہونا تھا، بچ گیا، صرف کسی نقصان سے بچ گیا، یہ کامیابی ہوگی، یہ عام کامیابی. یا اس کو کوئی چیز حاصل ہو گئی، کوئی پروفٹ آ گئی، کوئی منافع آ گیا، کوئی اس کو اچیومنٹ ہو گئی، یہ ہو سکتا ہے. لیکن فوز ایسی کامیابی ہے جس کے اندر ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں شامل ہوتی. کسی بڑے نقصان سے بچنا بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں کسی بڑے فائدے کا حصول بھی ہوتا ہے. دونوں چیزیں بیک وقت ہوتی ہیں فوز کے اندر. اللہ نہ کرے راستے میں جا رہا تھا تو کوئی ایسا نقصان اس کو آنے لگا، بچ گیا، اور ابھی تھوڑا سا آگے گیا تو بہت بڑا فائدہ اس کو مل گیا، تو یہ فوز ہے. دونوں چیزیں جس کے اندر شامل. تو اسی لیے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اب دیکھیں نا، نقصان سے بچا اور ساتھ میں فائدہ بھی لے لیا، فقد فاز، یہ بندہ کامیاب. اصل اور حقیقی کامیابی یہ ہے. تو فرمایا یہ کامیابی متقیوں کے لیے، ان للمتقین مفازا. اب اگلی آیت، حدائق و اعنابا. اب مفازا کیا چیز ہے؟ مفازا کامیابی کون سی ہے؟ یہ ساری آگے آیتیں اس مفازا کو آگے ڈسکرائب کریں کہ مفازا کون سی کامیابی ہے. پہلی چیز حدائق، باغات ہوں گے، وَأَعْنَابًا، اور انگور ہوں گے. اب کل جو ہے وہ خوف کا موضوع تھا اور ڈرانے والا تھا، تو آج کچھ دلوں کو لگنے والا موضوع بھی ہوگا. نہیں موجیں، کل ہم نے موضوع شاید سخت رکھ لیا، کچھ احباب نہیں آ سکے. حدائق، باغات ہوں گے. حدائق حدیقہ کی جمع ہے. حدیقہ عربی میں گارڈن کو کہتے ہیں، باغ کو کہتے ہیں. اور یہ باغ، اس کے اندر خصوصیت ہوتی ہے
کہ اس کی چار دیواری ہوتی ہے اور اس میں ہر قسم کے پھل اور درخت موجود ہوتے ہیں. اس کو حدائقہ بولتے ہیں. عام کسی باغ کو حدیقہ نہیں بولتے. تو حدائق ایسا باغ ان کو دیا جائے گا متقین کو جنت میں کہ جس کے جو ہے وہ چار دیواری ہے چاروں طرف, اور پھر اس میں ہر قسم کا پھل اور ہر قسم کا درخت. اور دوسری چیز وہ اعنابا, ان کو اعناب انگور کی جمع, عنب ہوتا ہے انگور واحد عنب, اور اس کی جمع اعناب. اب یہاں پہ اب دیکھیے باغ کا ذکر آ گیا تو انگور کا الگ کیوں کیا؟ انگور کیا باغ سے الگ ہوتا ہے؟ انگور کے اندر کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس کا ذکر کیا. اب یہ قرآن کہاں اتر رہا ہے؟ عرب کے ریتلے صحرا اور انگور, ان کے تو جی للچاتے ہوں گے یہ سن کے. تو آناب انگور کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ عمر کے کسی بھی حصے میں انسان اس کو کھا سکتا ہے, نہ تو اس کو چھلکا اتارنا, تو نہ تو اس کے اندر کوئی گٹلی ہوتی ہے کہ جو پریشان کرے, یا کوئی سخت ہوتا ہے کہ بوڑھے آدمی کو پریشان کرے. عمر کے کسی بھی حصے میں انسان جو ہے کھا سکتا ہے. ایک گچھا پکڑا اور ایک گچھے میں تقریباً کم از کم جو ہے وہ 6 دانے اور میکسیمم 300 دانے اللہ نے اگائے ہوتے. تو ایک دانہ پکڑا منہ میں ڈالو تو اندر ہی اندر گھل جاتا ہے, شیریں بھی ہوتا ہے. تو یہ خاصیت ہے انگور کی. اور اعناب جمع کا لفظ بولا اللہ نے. عنب ہوتا ہے واحد, عنب قرآن میں اکثر آتا ہے عنب. تو اعناب جمع اس لیے بولا کہ انگور کی بہت ساری قسمیں ان کو دی جائیں گی. آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں تو تقریباً 15 سے زائد قسمیں ہیں انگوروں کی, 15 سے زائد. وکٹوریا کا انگور ہے, کارڈینل ہے, رسلا ہے, دیگر 15 سے زائد. اور پھر ڈیفرنٹ کلرز کے ہیں, کوئی یلو ہے, کوئی جناب بلیک ہے, کوئی ریڈ ہے, کوئی بلو ہے, ڈیفرنٹ کائنڈ. آپ نکالیں اس کو گوگل پہ تو سارے کلرز آپ کے سامنے ہوں گے, ڈیفرنٹ کائنڈ آف. اور اتنا خوبصورت اللہ نے پیدا کی. یہ دنیا کی بات ہو رہی, جنت کا تو مقابلہ نہیں دنیا کے ساتھ. تو حدائق باغات ان کو ملیں گے, وہ اعنابا اور انگور ہوں گے. اور اگلی بات وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا, یہ مفازن کی آگے صفتیں بیان ہو رہی. مفازن کیا چیز ہے؟ وَكَوَاعِبَ, اور نوجوان عورتیں ہوں گی, اَتْرَابًا ہم عمر. کوائبہ نوجوان, اطرابن ہم عمر. اطراب ترب سے ہے نا, ترب تراب سے نکلا, تراب مٹی کو کہتے ہیں. تو چونکہ بچپن میں مٹی سے جب بچے کھیلتے ہیں تو ایک دوسرے کے ہم عمر ہوتے ہیں, ایج فیلو ہوتے ہیں. تو اطرابن وہاں سے اللہ نے لیا کہ جیسے بچے ایک ہی عمر کے مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں, ایسے اللہ ان کو ایک ہی عمر کے اللہ رب بیویاں دیں گے جنت میں. اطرابا ہم عمر. اور عمر کتنی ہوگی ہم جنت میں؟ 33 سال ہر ایک کی, جو ایک معتدل جوانی کی عمر ہوتی ہے. تو ہم عمر اس لیے کہ باہمی دلچسپی کے لیے, باہمی معاشرت کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ گل مل جانے کے لیے ایک دوسرے کا ہم عمر ہونا بہت ضروری چیز ہے. تو اللہ رب العزت ہم عمر دیں گے. اور سورۃ صاد میں آتا ہے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ, وہی مفہوم. اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے بیویاں تیار کی قاصرات الطرف, جو کہ اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوں گی. اب آنکھوں کو جھکائے کیوں ہوں گی؟ ایک تو شرم و حیا کے لیے, یہ شرم و حیا کی پیکر ہوں گی. اتنی شرم و حیا کی پیکر کہ سورہ رحمان میں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, نہ کسی جن نے ان کو چھوا تک ہوگا, نہ کسی انسان نے ان کو چھوا تک ہوگا. اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ اپنے نظریں جھکائی ہوں گی خامدوں کے ادب و احترام میں. آج ایسا ادب و احترام نہیں ہوتا. آج تو کوئی بات کرے نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب ملتا ہے. تو جنت میں کیا ہوگا؟ قاصرات الطرف, کہ آنکھوں کو جھکائے ہوئے اپنے خامند کی ادب و احترام میں. اطراب ہم عمر ہوں گی. تو یہ نبی اسلام کی حدیث آپ نے فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ زَوْجَتَانِ مِنْ حُورِ الْعِينِ, اللہ ہر جنتی کو 2 حوریں جو ہے وہ عطا کرے گا.
اور ان کی خاصیت یہ ہوگی یرا مخسوقہن من وراء العظم واللحم، ان کی پنڈلیوں کا جو گودا ہوگا وہ باہر سے نظر آ رہا ہوگا، اتنی حسین و جمیل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَنَصِيبُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کے سر کا دوپٹہ دنیا وما فیہا کی دولت سے بہتر ہے. اور پھر یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر لو ان امرأة من اہل الجنت اطلعت الى اہل الارض، اگر ایک عورت جنتی جو اللہ نے جنتیوں کے لیے حوریں تیار کی ہیں، اگر ایک ان میں سے جنت زمین کی طرف جھانک دے، صرف جھانک دے، تو پوری زمین لأضاءت ما بینہما، زمین و آسمان کے درمیان روشنی ہو جائے، وَلَمَلَأْتُهُ رِيحًا، اور ہر طرف خوشبوئیں پھیل جائیں. یہ خاصیت ہوگی. تو یہ اللہ رب عطا کرے. وَقَوَائِبَ، نوجوان، اطراباً، ہم عمر بیویاں. اور یہ جو دنیا میں بیویاں ہیں یہ ان کو سردار بنایا جائے. کوئی بعض کا دل لگی والے کرنے والے بھی استاد ہوتے ہیں نا، جیسے اعتراضات اٹھتے ہیں جی مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملیں گی. ایک استاد تھے وہ انہوں نے حوریں ملیں گے تو یہ خیر دل لگی والے بات. تو ان عورتوں کے لیے وہی مرد، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوگا دنیا میں. بعض عورتیں اعتراض کرتی ہیں، لو دنیا میں تو یہ اس طرح کا نکلا تو جنت میں کیسا ہوگا. آپ آگے صفات آئیں گے کہ جنت میں کیسے لوگ ہوں گے. تو جنت میں وہ ایک جنتی انسان ہوگا نا، کیونکہ جنت تو جنت ہے، وہ دنیا تو نہیں ہے. اور یہ بیوی جو ہے اس کو اللہ رب العزت دوبارہ سے آپ کیا لیں وہ رینیو کریں گے. سورہ واقعہ میں آتا ہے نا انا انشأناہن انشاء، جو دنیا میں بیوی ہے اللہ اس کو دوبارہ سے اس کو پیدا کرے. فجعلناہن ابکارا، اس کو باکرا بنا دیں گے، کنواری جیسے ہوتی ہے. عرباً اترابا، عرباً اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہوگی، اترابا ہم عمر، یعنی بالکل جوڑ بنا دیں گے اللہ تعالیٰ. اور اس بیوی کو جنت کی حوروں کی سردار بنایا جائے. اب تھوڑا مقام ہے تو وَكَوَائِبَ أَتْرَابًا، یہ ساری مفازن کی آگے تفسیر بیان ہو رہی. آگے چلیے جی. وَكَأْسًا دِهَاقًا، وَكَأْسًا کا معنی جام، دِهَاقًا لبالب بھرے ہوئے. آپ دیکھیں دنیا میں انسان کو انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، کامیابی مل جائے، اچیومنٹ ہو جائے، منافع مل جائیں، اور پھل ہوں، فروٹس ہوں، کھانے میں چیزیں ہوں، اور ساتھ میں نکاح کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے مشروبات انسان کو پسند ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو انسان کی مزاج انسان چاہتا ہے ان کو، تو جنت میں یہی چیزیں تو ہوں گی جن میں انسان کو مزہ ہو، ٹیسٹ ہو. وَكَأْسًا، اور جام ہوں گے، دِهَاقًا لبالب بھرے ہوئے، چھلکتے ہوئے. آپ نے وہ کبھی نوٹ کیا وہ جو ایسے وہ ایڈورٹائزمنٹ کے جو ہوتے ہیں وہ کلپ وغیرہ، اگر کسی کوکا کولا کی مشہوری ہو تو گلاس میں ڈالا ہو تو گلاس کے باہر آپ کو نظر آئے گا وہ اس کے جو شبنم اور ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی ٹھنڈک کی دلیل ہوتی. تو ایسے لبالب بھرے ہوئے چھلکتے جام اللہ ان کو پلائیں. اب دیکھیے کہ جنت میں اللہ رب العزت جو اہل جنت کو جام دیں گے جو پینے کے لیے. سورۃ دہر میں 3 چیزوں کا ذکر آیا. سورۃ دہر میں پہلا کیا ہے؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جو اہل جنت ہوں گے وہ پیئیں گے ایسے جاموں سے جو کہ کافور جو ہے وہ ایک خوشبودار پودا ہے اور تاثیر میں ٹھنڈا ہوتا ہے. تو اس کی طرح کا اللہ رب العزت جو ہے وہ جیسے کافور جیسے ہوتا ہے بالکل ایسا جام ہوگا ٹھنڈا، اور اس میں کافورا اللہ رب العزت کو دیں گے. تو آپ دیکھیں دنیا میں انسان کو 2 قسم کے مشروب جو ہے پسند ہیں، ایک ہاٹ ڈرنکس اور ایک کولڈ ڈرنکس. کولڈ ڈرنکس میں یہ آگئی کافور، اور ہاٹ ڈرنکس میں کیا ہوگا؟ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، چاندی کے برتن ہوں گے اور قواریر کے پیالے ہوں گے. اب قواریر کیا ہے؟ قواریر من فضة، چاندی بھی ایسی جو کہ شیشے کی بنی ہوئی. اب آج جتنی مرضی چاندی کو رگڑ لیں وہ شیشے کی طرح نہیں ہو سکتی شفاف.
تو اللہ وہ چاندی ایسی رکھیں گے شیشے کی طرح شفاف، اس کے پیالے اور جام ہوں گے. قدروها تقدیرہ کے الفاظ بھی آتے. تو فرمایا قواریر من فضۃ، اللہ رب ان کو پلائیں گے کان مزاجها زنجبیلا، اس میں زنجبیل کا ذائقہ ہوگا، جس کو سونٹ بولتے ہیں نا، ادرک. اب ادرک کولڈ ڈرنک میں ڈالتے ہیں یا ہاٹ ڈرنک میں؟ ہاٹ ڈرنک میں ڈالتے ہیں. تو زنجبیل ان کو ہاٹ ڈرنک جو دی جائے گی اس میں ادرک کی آمیزش ہوگی، سونٹ کی، اور وہ دنیا کا مقابلہ نہیں ہے. تو عینا فیہا تسمی سلسبیلا. اور تیسرا ایک جو ان دونوں سے بھی بڑھ کے جام ہوگا، سبحان اللہ، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کا رب ان کو اپنی جانب سے شراب طہور پلائے گا. زنجبیل پیچھے، کافور پیچھے، سلسبیل پیچھے، اللہ ان کو اپنی جانب سے. اور یہ بڑی شرف کی دلیل ہوگی کہ اللہ ان کو خود پلائے گا. اب وہ کیسے اللہ پلائیں گے؟ یہ اللہ رب العزت کے علم میں. تو شراب طہور کا معنی کہ وہ ہر قسم کی طہارت کسی اس کو حاصل ہوگی، جو انسان پی لے گا ہر قسم کی نجاستوں سے پاک. شراب طہور اللہ اس کو پلائیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ جنت میں اللہ نے 4 قسم کی نہریں تیار کی ہے، سورہ محمد میں ذکر آتا ہے. مثل الجنت التي فيها وعد المتقون، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن. وہاں پہ پانی کی نہر ہوگی غیر آسن، جو کبھی بھی بوسیدہ اور خراب نہیں ہوگا. وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، اور ایسے دودھ کی نہر ہوگی جو دودھ جو ہے کبھی اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور اس شراب کی نہر ہوگی، دنیا میں شراب حرام کی، اور جنت میں اللہ ایسا انعام دیں گے آپ کے گھر کے سامنے سے نہر جاری ہوئی شراب کی. اور تیسری چیز وانہار من عسل مصفی، مصفی شہد ہوگا. اب شہد کے ساتھ مصفی کا لفظ کیوں استعمال کیا اللہ نے؟ تو پتہ دنیا لبنا کو نہیں خالص، اس لیے کہا جنت میں مصفی شہد جو ہے وہ تمہیں دیا جائے، خالص شہد. اور یہ 4 نہریں ہر بندے کے گھر کے سامنے تو گزر رہی ہوں گی، لبالب بھرو اور پیو. کتنے نعم تھے. وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام اللہ ان کو دے. ہم نے کل جو ہے سورہ نبا مکمل کرنی ہے انشاءاللہ. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون، نہیں وہ سنیں گے، فیہا اس میں، لغوا کوئی فضول بات، ولا کذابا اور نہ کوئی جھوٹی بات. لا يسمعون فیہا، جنت کے اندر یہ دیکھیں نا پورا امن معاشرہ ہوگا، اس میں کوئی فضول بات، بچہ ہے کھیلنے دیں. لا يسمعون، یہ بچے بھی رونق ہوتے ہیں. لا يسمعون فیہا لغوا، لیکن یہ رونق نہیں ہے، نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغوا فضول بات، ولا کذابا اور نہ کوئی جھوٹی بات. کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، نہ کوئی جھوٹ سنیں گے. ایسا پرامن معاشرہ ہوگا. وہاں پہ کوئی سنجیدہ لوگ ہوں گے، وہاں پہ سلجھے ہوئے لوگ ہوں گے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، کوئی فضول بات نہیں کر رہا. جیسے اللہ آتا ہے نا قرآن میں دیگر مقام پہ، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہ کوئی فضول بات سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما، ایک دوسرے کو سلام سلام، امن امن، سلامتی سلامتی. ایسا کہ پیسفل معاشرہ ہوگا وہاں پہ. آپ دیکھیں نا دنیا میں انسان جھوٹ بولتا ہے تو کسی ضرورت کی وجہ سے. آج آپ کسی کو کہیں نا بھائی تم نے جھوٹ بولا تھا، بھائی مجھے کیا ضرورت جھوٹ بولنے کی، مطلب جھوٹ بولتا ہے کس لیے؟ ضرورت کے لیے. کوئی ضرورت ہوتی ہے نا، یا تو کسی نقصان سے بچنا چاہ رہا ہوتا ہے یا کسی فائدے کو حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک چیز، ضرورت یا تو بچنا ہوتا ہے یا حصول ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ، تو جنت میں کون سی ضرورت ہے؟ جنت میں ہر ضرورت اللہ نے پوری کی ہوئی. تو ولا کذابا، اور نہ کسی کو جھٹلائیں گے، کسی کا انکار. جھگڑے سے نا یہ بات جو ہے وہ تم نے کی، نہیں ایسی بات نہیں ہے. جیسے آج ہمارے دنیا میں بھی کئی لوگوں کو شاید گفتگو کے آداب نہیں آتے، تو بات کوئی کر رہا ہوتا ہے تو بات انہوں نے منہ پہ نہیں رکھی ہوتی، نہیں تم غلط کہہ رہے، یہ ایسے. تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ جھگڑا انسان کرتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. تو وہاں پہ کس چیز کا حصول ہوگا؟ ہر ضرورت اللہ نے پوری کی ہوگی.
تو لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے، یعنی سنیں گے تک بھی نہیں، تو مانا کوئی کرے گا ہی نہیں، نہ کوئی لغو بات، نہ کذابہ، نہ کوئی جھوٹی بات. تو لغو مانا فضول. تو جو شخص دنیا میں جو ہے وہ لغویات سے، فضولیات سے پرہیز کرتا ہے، اور جو شخص دنیا میں ایسے معاشرے کو پسند کرتا ہے، تو اس کو جنت میں ایسا معاشرہ ملے گا نا. آپ دیکھیں نا کسی معاشرے میں شور و غوغل ہو، دنگا فساد فتنہ ہو، اور ہر طرف جھوٹ اور فراڈ ہو، وہ معاشرہ کتنا جو ہے وہ بدامن ہوتا ہے. تو جنت میں ایسا نہیں. تو جو شخص دنیا میں لغویات سے پرہیز کرتا ہے، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. لغویات سے مراد وہ چیزیں، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جس کا نہ دنیاوی طور پہ فائدہ نہ اخروی طور پہ فائدہ ہو، بس لگا ہوا فضول میں. تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا. ہماری بات ہو رہی تھی ان للمتقین مفازہ، متقیوں کے لیے کامیابی ہے. حدائق، باغات ہوں گے، واعنابا، اور انگور ہوں گے. یہاں ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ جو انگور ہم دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں، ان انگوروں کا یا دیگر پھلوں کا جنت کے پھلوں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. صرف لفظی اشتراک ہے، صرف لفظی اشتراک ہے. وگرنہ اللہ رب العزت ایسا کوئی لفظ بول دیتے جس کی ہمیں سمجھ ہی نہ ہوتی، تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ جنت میں کون سے میوے ہوں گے، کون سے انعامات ہوں گے. تو اللہ نے جنت کی جو پہچان ہمیں کرائی ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ جن سے ہم آشنا ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں. تو صرف یہ لفظی اشتراک ہوتا ہے کہ لفظ وہ ہے جو ہم بولتے ہیں، وگرنہ جو چیز دنیاوی ہے اور جو چیز جنت کی ہے، کتھے مہر علی تے کتھے تیری سنا، کوئی مقابلہ ہی نہیں. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان بیویاں ہوں گی، اترابا ہم عمر. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور کأسن جام ہوں گے، دہاقا لبالب بھرے ہوئے، مطلب ہاف نہیں ہوگا، جام بھرے ہوئے ہوں گے. جیسے وہ شوقین ہوتے ہیں نا چائے کے، ہاں لبالب بھرے ہوئے. تو چائے کے جو شوقین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چائے میں 3 خصوصیات ہونی چاہیے، 3، وگرنہ وہ چائے کسی کام کی نہیں اگر 3 میں سے کوئی ایک بھی مس ہو گئی. پہلی چیز لب ریز ہو، دوسری چیز لب دوز ہو، تیسری چیز لب سوز ہو. اب لبریز کا معنی تو آپ واضح ہے کہ فل کپ بھرا ہوا، 2 گھونٹ لے آئے تو کیا فائدہ اس کا. لب دوز ہو یعنی اتنی میٹھی ہو کہ ہونٹ چپکے، اور لب سوز اتنی گرم ہو کہ ہونٹ جلے. یہ 3 خصوصیات جو ہوں چائے میں تو پھر وہ لطف دیتی ہے. ویسے میں شوقین نہیں ہوں، کہنے والے کہتے ہیں. تو یہ دہاقہ کا معنی بھرے ہوئے جام، ہاف نہیں ہوں گے. کوئی مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ پی لیا تو دوبارہ دیجیے گا، تیسری بار چوتھی بار مانگتے ہوئے شرم آئے اس کو. تو اللہ پہلے ہی دہاقہ لبالب بھرے ہوئے دیں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہیں سنیں گے وہاں پہ کوئی لغو فضول بات، نہ کذابہ، نہ کوئی جھوٹی بات. یعنی ایک مہذب معاشرہ ہوگا، جیسے ہم اس کی وضاحت کل کر چکے ہیں. ویسے تو پرامن معاشرہ ہوگا، کسی کے دل میں کوئی نفرت نہیں ہوگی، کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں ہوگا.
اللہ باہر سب کچھ نکال کے پھر اندر جانے دیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا. کسی بھائی کے بارے میں کوئی بھی تھوڑے سے تھوڑا بھی غل، کوئی نفرت، کوئی کینہ دل میں ہے نا، جب تک صفائی نہیں ہوگی جنت میں نہیں جا سکتا. آپ دیکھیں نا کہ میزان پہ بھی حساب کتاب ہو گیا، نامہ اعمال مل گئے، پل صراط سے گزر گیا، سب کچھ ہو گیا. تو جنت کے بالکل باہر ایک مقام ہے جس کو کنترا بولتے ہیں. وہاں پہ فیصلے ہوں گے حقوق العباد کے، کسی کا کوئی حق تو نہیں مارا ہوا. کیونکہ اسی طرح اگر جس طرح دنیا میں ایک دوسرے سے کسی نے کوئی قتل کیا ہوا ہے، کوئی اس طرح کا کام کیا ہوا ہے، اگر اسی طرح جنت میں چلے گئے تو جنت میں دیکھیں گے لیں اس نے مجھے دنیا میں قتل کیا تھا، تو جنت تو نہ رہی نا، پھر وہ دنگا فساد. تو صفائی کر کے معاملات کی پھر جنت میں. اب اگلی بات، جزاء من ربک. یہ ساری چیزیں جو جنت میں دی جائیں گی یہ کیا ہے؟ جزاء، بدلہ ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، عطاء، اور عطا ہے، حسابا، کفایت کرنے والی، کافی ہونے والی. اب یہاں لطف کی بات چیک کریں، جزاء من ربک کہا، تیرے رب کی طرف سے جزا. اور اس سے پیچھے آپ چلے جائیں جو جہنمیوں کا تذکرہ ہوا تھا تو وہاں پہ تھا جزاء وفاقا، یہ ان کو بدلہ مل رہا ہے پورا پورا. تو جنتیوں کے لیے من ربک کا کہا، تیرے رب کی طرف سے، مانا جنتیوں کے ساتھ اپنائیت ہے، محبت ہے. تو یہاں پہ ایک اور نقطہ نوٹ کریں، جزاء اور عطا میں فرق کیا ہے؟ جزاء کا معنی ہوتا ہے بدلہ، بدل. آپ کسی کے ہاں کام کریں تو وہ آپ کو مزدوری دے تو اس کو جزا بولتے ہیں. لیکن اگر وہ مزدوری کے ساتھ اپنے دل کی خوشی سے اپنی طرف سے اضافی آپ کو کوئی چیز دے دے، مزدوری سے اضافی، تو اس کو عطا کہیں گے. تو یہ جزا اور عطا میں بنیادی ڈفرنس. تو اللہ رب العزت نہ صرف ان کو جزا دیں گے بلکہ اپنی طرف سے مزید ان کو عطا بھی دیں گے. اور عطا ایسی کہ حسابہ، کفایت کرنے والی، کافی ہے کافی ہے، ایسے بولنے لگیں گے لوگ. جیسے آپ کسی کو کھانا دے رہے ہیں تو اس کی پلیٹ میں آپ کچھ چیزیں ڈالتے جائیں تو وہ کہیں کافی، بس بس. تو یہ ہوتا ہے حساب، کفایت. تو اللہ جنتیوں کو اتنا دیں گے کہ وہ کہیں گے بس کافی، اور کچھ نہیں چاہیے. اور یہاں یہ بھی نوٹ کریں، کمپیریٹیولی یو کین چیک دس سچویشن، کہ جہنمیوں کی جب بات ہوئی تھی تو وہاں کیا تھا؟ جزاء وفاقا، اللہ رب العزت بدلہ دیں گے، وفاقا، پورا پورا، نہ یعنی نہ کم نہ زیادہ، پورا پورا، جتنے جس نے برائیاں کی اس کے مطابق سزا. اور جنتیوں کے لیے کہا نہیں، پورا نہیں، اپنی طرف سے مزید اللہ دیں گے. جیسے آتا نا سورہ یونس میں، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، وزیادہ، اور کچھ زیادہ دیا جائے گا. اور اسی طرح فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو بہتر بدلہ دی، اس سے بہتر اچھا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلھا، اور جو بندہ برا کام کرے گا تو اس کو اتنی ہی اس کو سزا دی جائے. اب یہ اللہ کی محبت، نیکی کی صورت میں اضافہ دیا جائے اور برائی کی صورت میں صرف اتنا. جیسا صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی کر لے تو کتنا اجر میں ملتا ہے؟ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ 10، اور پھر الی 700 ضعف، 700 گنا تک ایک نیکی کا اجر مل جاتا ہے. اور اگر برائی کی ہے تو کتب اللہ لہ عندہ سیئۃ واحدہ، ایک ہی برائی لکھتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے. جزاء، یہ بدلہ ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، عطاء، اور عطا ہوگی، حسابا، کفایت کرنے والی. کس رب سے؟ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اگلی آیت، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. یہاں رب سے مراد کیا ہے؟ رب سے مراد محافظ، نگران، مدبر، منتظم، مینیجر، یہ رب کے معنی.
جو ساری کائنات کو، سارے سسٹم کو چلا رہا ہے، زمین و آسمان کا نظام جس کے قبضے میں، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، الرحمن، وہ مہربان ہے۔ اب یہ کیوں کہا یہاں پہ؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ دیکھیں کہ جس طرح دنیا کا نظام چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کیوں جیسے دنیا کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، تو بالکل اسی طرح قیامت کو جزا اور سزا دینے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ نقطہ بڑا بنیادی ہے، یہ نقطہ ان لوگوں کے عقیدے پہ کاری ضرب ہے جو لوگ دنیا کے اندر یہ نظریہ بنائے بیٹھے ہیں، میں نے جی فلاں کا لڑ پکڑا ہوا ہے، فلاں کا دامن، بس وہ مجھے بخشوا دیں گے۔ یا کئی لوگ بیٹھے ہیں رانگ نمبر دے رہے ہیں لوگوں کو، بس تو یہاں ہاتھ رکھ کے بیعت کر، باقی اسی نبڑ لیں گے۔ اللہ اکبر! اب تمہاری جو ہے وہ رسائی قدرت کے خانے میں پہنچ گئی۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جزا اور سزا دینے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور شریک تو دور کی بات ہے، آیت کو مکمل کریں ذرا، لا یملکون منہ خطابا، یہ لوگ تو قیامت کو اللہ سے بات کرنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ لا یملکون، نہیں اختیار رکھتے، نہیں مالک، نہیں جرت کر سکتے، منہ، اس سے، رب سے، خطابہ، خطاب کرنا، مکالمہ، ڈائلاگ، کنورسیشن، اللہ سے بحث و تکرار، اللہ کی عدالت میں کسی فیصلے پہ اعتراض نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں اٹھا سکتے، ہاں اس کو جنت کیوں دی ہے، اس کو جہنم میں کیوں پھینکا گیا ہے، کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کی عدالت لگی ہے۔ آج دنیا کی عدالت ہے نا، تو جج کی اجازت کے بغیر کوئی وکیل بھی نہیں بول سکتا، اور اگر کوئی وکیل کوئی ایویڈنس پیش کرنا چاہے، کوئی کسی گواہی کو کٹہرے میں لانا چاہے، تو اس کو پہلے جج کی پرمیشن لینا ہوتی ہے، پہلے اجازت لینا ہوتی ہے، بغیر اجازت کے وہ نہیں کچھ کر سکتا، کوئی بات بھی نہیں شروع کر سکتا۔ تو اللہ کی عدالت تو پھر وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہاں کس کو ضرورت ہوگی؟ تو وہاں لا یملکون منہ خطابا، وہ اس رب سے بات کرنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرت ہے اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے؟ اور آتا ہے قرآن میں وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اس دن اتنی خلقت، اہل آسمان، فرشتوں کی تھوڑی تعداد ہے، اور زمین پہ کتنی مخلوقات ہیں، کتنے انسان ہیں، فلا تسمع الا ہمسا، ایک آہٹ کی آواز بھی نہیں آئے گی۔ اندازہ لگا سکتے اتنا، آپ ایک کمرے میں 10 لوگ بیٹھے ہوں تو شور جو ہے وہ کمرہ سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، تو وہاں بھی اتنی ساری مخلوق اور کہیں بھی آواز ہی نہیں آئی۔ لا یملکون منہ خطابا، اور وہ ینظرون من طرف خفی، نظریں جھکائے نا سارے لوگ، ینظرون من طرف خفی، کنکھیوں سے دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہونے لگا ہے۔ تو لا یملکون منہ خطاب، یہ لیں گے، یہ 5واں حصہ ختم ہو گیا سورہ نبا کا، جس میں جنت اور اہل جنت کا تذکرہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہیں اس کا ذکر کیا۔ اب آگے بڑھیے جی سورہ نبا کے 6 حصے کی طرف، جو سیکنڈ لاسٹ حصہ ہے سورہ نبا کا، اس کی صرف ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 38۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہ ایک ہی آیت ہے، اس میں عدالت الہی کا نقشہ کھینچا گیا، قیامت کو جو اللہ کی عدالت لگے گی اور اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کا نقشہ کھینچا گیا، اس کو جو بیان کیا گیا۔ اب کیفیت چیک کریں جی، یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے الروح، الروح جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، والملائکۃ اور فرشتے، صفن، صف میں،
روح سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ دو معنی، ایک معنی جبریل امین علیہ السلام، اور غالب معنی بھی یہی ہے دیگر قرآنی دلائل سے. اور اللہ نے دیکھیں والملائکۃ تو کہ فرشتے بھی کہا تو جبریل کو سیپریٹ کیا اس کی فضیلت کی وجہ سے، افضلیت کی وجہ سے، وہ قیادت، لیڈرشپ، فرشتوں کا لیڈر ہے نا. تو یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے فرشتے، والملائکۃ فرشتے، اور روح جبریل امین. اور یہاں روح سے مراد دوسرا معنی تمام ارواح انسانی کھڑے ہوں گے صفن، کس حالت میں؟ صف میں. یہ اللہ کے ہاں ایک ڈسپلن ہے، نظم و ضبط. آپ نماز میں بھی ہے تو اس میں پابندی ہے، صف جو ہے وہ اس کی پابندی کی جائے، وغیرہ نماز ناقص ہوتی ہے. اب جہاد میں ہے تو وہ بھی ایسے نہیں کہ آگے پیچھے کھڑے نا، صف میں. یہ اللہ کا ڈسپلن. اور یہاں بھی یہ بھی دیکھیے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تمام کی تمام انسانیت اللہ کے سامنے صفوں میں پیش کی جائے گی. اور صفیں بیسیکلی کیٹیگرائز کیا ہوگا لوگوں کو کہ فرشتوں کی الگ صفیں، انبیاء کی ادھر، صالحین کی، شہداء کی، منافقین کی، کافروں کی، مشرکوں کی، یہ ان کو کیٹیگرائز کیا ہوگا ان کے اعمال کے بل بوتے پہ. دیکھیں جس طرح آتا نا حدیث میں صحیح بخاری میں، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے، یعنی قرآن کو پڑھنے میں مہارت، اس کو سمجھنے میں مہارت، یعنی اس کا ورد کرتا ہے اور کثرت سے قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ کسی بھی طرح سے، تو قیامت کے دن اس کو وہ کھڑا ہوگا انسانوں کی صفوں میں. کہا گیا نہیں ادھر مع السفرۃ الکرام البررہ، جو فرشتے ہوں گے جبرائیل، میکائیل، ان فرشتوں کی صف میں اس کو شامل کر دیا جائے گا. اے انسان کھڑا کہاں ہے؟ جبریل امین کے ساتھ. تو صف بندی کی جائے گی نا وہاں پہ. تو یوم یقوم الروح، یہ عدالت الہی کا نقشہ ہے کہ سارے صفوں میں کھڑے. لا یتکلمون، نہیں کلام کر سکیں گے، الا مگر من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور جس کو اجازت ملے گی بات کرنے کی تو وہ بات کرے گا تو صوابا، درست، جامع، دو ٹوک، بجا، جامع مانے بات کرے. کوئی لمبی چوڑی بحث و تقریر نہیں، کوئی لمبے چوڑے جو ہے وہ مباحثہ نہیں کرے گا، بس ٹو دی پوائنٹ بات کرے. آپ کو بات کرنے کی ہمت کس میں ہوگی؟ کانپ رہے ہوں گے. اور ابھی اللہ کے سامنے بات کون کر سکے؟ تو ٹو دی پوائنٹ خود ہی نکل لی. شاید ٹو دی پوائنٹ کرتے ہوئے 100 پر اٹکے گا وہ. وقال ثواب. اب یہاں دیکھیں کہ لا یتکلمون، نہیں کلام کر سکے. یہاں کلام سے مراد کیا ہے؟ لا یشفعون، نہیں سفارش کر سکے. یہاں وہاں کلام کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جی وہ محاسبہ ہو رہا ہے، سفارش ہی ہوگی نا، محاسبے کی وقت سفارش ہی ہوتی ہے. تو وہاں پہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے. تو مانا سفارش کی 2 شرطیں، قیامت کے دن جو سفارش کریں گے ان کی کیا ہے؟ 2 شرطیں. ایک یہ ہے کہ سفارش وہ کر سکے گا جس کو اللہ کی اجازت ہوگی، دوسرا نہیں بول سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سفارش کرے گا وہ بھی ٹو دی پوائنٹ بات کرے گا، کوئی لمبی جوڑی بحث و تقریر. اب یہاں پہ علمی نقطہ نوٹ کیجئے کہ سفارش کی، شفاعت کی 3 قسمیں. شفاعت کی 3 قسمیں. ایک قسم میں شفاعت وجاہت، ڈر کی سفارش، شفاعت وجاہت. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے کی کتاب ہے نا تقویت الایمان، اس میں یہ موجود ہے. شفاعت وجاہت یہ وہ سفارش ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، مثال کے طور پہ چور نے چوری کی اور بادشاہ کی عدالت میں آ گیا، پکڑا گیا. اب وہ چور کسی امیر، وزیر، مشیر کا کوئی رشتہ دار لگتا تھا، تو وہ نکلا آگے اور اس کی سفارش کی کہ اس کو چھوڑ دیں، میرا کچھ لگتا ہے. اس نے آگے سفارش کر دی. اب بادشاہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کو پنش دی، سزا دی چور کو، تو یہ وزیر ناراض ہو جائے گا، اور یہ وزیر جو ہے وہ میری سلطنت کا ایک جو ہے وہ جوڑ ہے، ایک پلہ ہے. اگر یہ ناراض ہو گیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا.
تو بادشاہ اس سے ڈرتے ہوئے اس چور کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ہوتی ہے شفاعت وجاہت. یا کسی سے ڈرتے ہوئے اس کی سفارش قبول کرنا, اس کی بات نہ مانی تو ناراض ہو جائے گا. تو یہ سفارش اللہ کے آنا ہی ہے. یہ اللہ کے کس سے ڈرنا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وجنسکم وجنکم وانسکم وجنکم, اگر تمہارے اگلے پچھلے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سارے اکٹھے ہو جائیں اور جن اور انسان تمام کے تمام جمع ہو جائیں, ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں, اور وہ ہر شخص, ہر انسان اور ہر جن اپنی اپنی خواہش اللہ سے مانگے ایک ہی وقت میں, اور اللہ ان کے منہ مانگا ان کو وہاں پہ دے دے, تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی آپ ایک سوئی سمندر میں ڈبوئیں تو باہر نکالیں تو سوئی کے ساتھ جتنا پانی آئے گا نا, اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں نہیں آئے گی. اللہ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اور پھر فرمایا یہی سارے لوگ بیک وقت کافر ہو جائیں, نعوذ باللہ, تو اللہ کو ذرہ برابر بھی اس کی سلطنت میں نقصان نہیں دے سکتے, اور وہ پوری کی پوری جو ہے وہ کرۂ ارض مسلمانوں سے بھر جائے, ایک بھی کافر نہ بچے, تو اللہ کو آنے کا فائدہ نہیں دے سکتے. اب اللہ کو کس چیز سے ڈرے؟ دوسرا ہے شفاعت محبت. یہ شفاعت وجاہت سن لی, شفاعت محبت. یہ وہ سفارش ہوتی ہے کہ چور جو تھا وہ بادشاہ کے بیٹے کا کوئی دوست نکل آیا, تو بادشاہ نے اپنے باپ سے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں, یہ میرا دوست ہے. تو بادشاہ کہتا اگر میں نے اس کو سزا دی تو بیٹا ناراض ہو جائے گا. تو بیٹے کی محبت میں وہ کہتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر کا غصہ قابو کر لیا جائے, یہ نہ کہ بیٹا ناراض ہو جائے. تو ایک چور کو چھوڑنے میں کیا حرج ہے, تو اس کو چھوڑ دے اس کی محبت میں. تو اللہ کے یہاں شفاعت محبت بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ کسی نے سفارش کی تو اللہ کو چھوڑنا پڑے کہ میں نے اس کو سزا دی تو یہ ناراض ہو جائے گا. اللہ کو کسی جو ہے وہ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, کسی کی کوئی پرواہ نہیں. پرواہ اس کو ہوتی ہے جو کسی کا محتاج ہو. اللہ کس کا محتاج ہے؟ تو شفاعت محبت بھی نہیں ہے. تیسری شفاعت شفاعت اذن, اجازت کی شفاعت, یہ اللہ کے ہاں ہے اور یہی ہوگی بس. شفاعت اذن یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ نے دیکھا, سامنے مثال دے رہا ہوں, بادشاہ نے دیکھا چور کھڑا ہے, پکڑا گیا. اب بادشاہ اس کے حالات سے واقف ہے کہ آدھی مجرم نہیں ہے, غلطی ہوگی بیچارے سے, اور اپنی غلطی پہ نادم اور شرمسار بھی ہے, توبہ بھی کر رہا ہے. اگر اس کو سزا دے دی تو اس کے گھر میں کوئی بیوی بچے بھی ہیں, وہ کمزور ہیں, تو خیر ایک دفعہ اس کو موقع دے دیتے ہیں, اس کو معافی دے دیتے ہیں. آدھی مجرم نہیں ہے, غلطی ہو گئی اور نادم شرمسار بھی ہے, بادشاہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے. لیکن اگر ویسے ہی چل جا بھائی چھوڑ دیا تو پھر بادشاہ کے آئین جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. دوسرے لوگ بادشاہ کے آئین اور قانون کی عزت نہیں کریں گے کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا. بادشاہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے, کسی وزیر کو, کسی مشیر کو, کسی ساتھ بیٹھے کو, دائیں بائیں کو کسی کو اشارہ کیا کہ تم اس کی سفارش کرو. تو وہ اس کی سفارش کرتا ہے جی, وہ کہتا ہے جی بادشاہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں آئندہ ایسا نہیں کرے گا, میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں, بندہ نیک ہے, غلطی ہو گئی ہے, نادم شرمسار توبہ کرتا ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. تو اب اس وزیر کا بھی بھرم آ گیا, اس کی عزت بڑھ گئی کہ لو جی بادشاہ نے اس کے کہنے پہ چھوڑ دیا, حالانکہ بادشاہ خود چھوڑنا چاہ رہا تھا, تو بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا. یہ ہوتی ہے شفاعت اذن, اور یہ اللہ کے ہاں ہوگی کہ اللہ کسی کو چھوڑنا چاہیں گے اور لوگ سارے دیکھ رہے ہیں, اور اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاؤ جنت میں تو پھر وہ جو ہے وہ ایک ظلم کی کیفیت لوگوں کے ذہنوں میں آئے گی کہ ظلم ہو رہا ہے. تو اللہ کی کسی نبی کو, کسی ولی کو, اور ایون دیٹ میرے جیسے کو بھی لائیں گے, لا بھی اس کی سفارش کر دیں, تو اللہ ہم جیسوں کا بھرم رکھیں گے, اس کو چھوڑ دیں گے, اللہ رب اس کو جنت. یہ شفاعت اذن ہے, یہ اللہ کے ہاں ہے. اور فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کرے الا باذنہ, مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ.